5 وقت کی نمازیں ضروری ہیں. عیسائیوں کے ہاں سنڈے ٹو سنڈے ہے، مسلمانوں نے جمعہ ٹو جمعہ بنا لیا ہے. تو مسلمان، میں بہت صاف بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بہت کڑوی لگے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہیں، اور مسلمان اسلام کے قانون کو فالو نہ کرتے ہوئے اسلام پر ظلم کر رہے ہیں. تو اسلام کی شکل و صورت بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. داخلی اعتبار سے جو فیکٹری کھلی ہے وہ غیر مسلموں نے نہیں کھولی ہے، وہ خود بدعمل مسلمانوں نے کھولی ہے. اور وہ یہ ہے کہ شراب اسلام میں حرام، مسلمان نے شراب کی فیکٹری کھول دی. سود اسلام میں حرام، مسلمان سودی کاروبار کو عیب نہیں بلکہ ہنر بنا چکے ہیں. کہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ان دنوں، اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ تمہارا NRC بھی ہوگا، NPR بھی ہوگا، تم نیزوں پہ بھی اچھالے جاؤ گے، تمہارے بچے بھی جلائے جائیں گے. تو کیا موجودہ ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے؟ اب وہ شروعات تو ہو ہی گئی ہے. 2002 کے فساد میں عورتوں کا پیٹ چاک کر کے بچے نکال کے نیزے پہ اچھالے گئے. موب لنچنگ ہو ہی رہی ہے، مسجدوں پر حملے ہو ہی رہے ہیں، مسلمانوں کو گالیاں دی ہی جا رہی ہیں. تو یہ سب دیش پریم ہے یا دیش دروہ ہے؟ تو ہندوستان کیا ہے؟ ہندوستان میں 2 بڑی قومیں ہیں، یہی کنسپٹ ہے ہندوستان کا. خاص طور پہ ایک کا نام ہندو ہے، دوسرے کا نام مسلم ہے. ہمارے سوتنترتا سینانیوں نے دیش کی آزادی کے لیے بم گولے سے دیش آزاد نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے سوتنترتا سینانیوں نے اس طاقت کا پتہ لگا لیا اور ہندو کا ہاں ادھر سے نکالا، مسلم کا ماں یہاں سے نکالا، اور ہم بن کر کھڑے ہو گئے. مضبوط ہندوستان آزاد ہو گیا. آج بھی ہم بن کر کھڑے رہیں گے، ہندوستان مضبوط ہوگا. اس ہم پر جو لوگ لاٹھی مار رہے ہیں وہ ہم پر لاٹھی نہیں مار رہے ہیں، ہندوستان پہ لاٹھی مار رہے ہیں. تو یہ سب کچھ تو ہوگا اور ہو رہا ہے، اور رات کے اندھیرے میں نہیں ہو رہا ہے، دن کے اجالے میں ہو رہا ہے. کانوڑیوں کا جلوس چل رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کو گالی. وہ کوئی نوٹنکی والا بابا نکلا ہے، ہاں کوئی باگیشور ہے کہ ٹاگیشور ہے، کیا ہے نہیں معلوم مجھے. وہ ایک الگ راگ اللہ پہ، مطلب ایک یہ کیا نام ہے، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی بات یہ کر رہا ہے جو وسیم رضوی کا آقا ہے. کیا نام ہے اس؟ کہتے نرسنگھ. تو یہ سب کچھ تو کھلم کھلا ہو رہا ہے، دکھلائی دے رہا ہے. اس کے باوجود اب یہ ہے کہ میں نے جو NRC وغیرہ کی بات کیا، پیغمبروں سے یہ کہا گیا تھا، قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے، کہ ان سے کہا گیا کہ آپ خدا کے توحید کی بات چھوڑ دیجئے، آپ اسلام کی باتیں چھوڑ دیجئے اور ہمارے دھرم میں واپس آ جائیے. اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو لَنُخْرِجَنَّ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم آپ کو اپنے وطن سے نکال دیں گے. یا تو وطن میں رہنا ہے تو ہمارا دھرم قبول کیجئے، نہیں رہنا ہے، نہیں ہمارا دھرم قبول کرنا ہے تو آپ کو ہم وطن سے باہر نکال دیں گے. آج NRC اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ باہر سے جو غیر مسلم آئیں گے انہیں ہندوستانی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، اور ہندوستان کے لوگ ان کی شرطوں پہ پورے نہیں اتریں گے تو انہیں کیمپوں میں ڈال دیا جائے گا. ہو تو رہا ہے یہ سب. تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیوں نہیں مسلمان جو ہے سرکار سے براہ راست بات کر رہا ہے، ڈائیلاگ کر رہا ہے؟ مسلمان کس زبان میں بات کرے؟ مسلمان سرکار سے بات کرتا ہے، سرکار نہیں سنتی. تو مسلمان تو ہر معاملے میں بیچارہ کورٹ کا سہارا لے رہا ہے. بھئی پولیس کو وہ طاقت آپ نے دے دیا کہ آپ سے بلا پوچھے ہوئے آپ کو آتنکوادی بنا دے. وہ کون سا قانون نکلا UAPA، اس میں بلا ضمانت کے آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، پھر آپ عدالت میں جائیں اور عدالت سے 12 سال کے بعد آپ بری کیے جائیں. تو جو کچھ مسلمانوں سے ہو رہا ہے وہ تو مسلمان کر ہی رہا ہے، مگر کون سنتا ہے فغان درویش. آج تو تاناشاہی چل رہی ہے، اور تاناشاہی کے زمانے میں زبان کھولیے گا
تو زبان کھینچی جا رہی ہے، جرأت اظہار کیجیے گا تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ ظلم و ستم کی تو انتہا ہو چکی ہے۔ اب اس انتہا میں لوگوں کے جینے کا راستہ کیا ہے؟ اور جبکہ سمویدھان آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، انوچھید 25 سے لے کر 30 تک کھلم کھلا وہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے مذہب کو برا نہ کہا جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کے دھرم اور کرم میں کوئی انٹرفیئر نہ کیا جائے، مگر یہاں تو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے بلڈوزر کے خلاف فیصلہ دیا، مگر بلڈوزر شان سے چل رہا ہے، مظلوموں کے مکان شان سے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ تو جہاں بالکل انارکی پیدا ہو گئی ہو، اور یہ صرف مسلمانوں کو ستانے کی بات نہیں ہے، یہ صحیح معنوں میں دیش کے سمویدھان کو ستانے کی بات ہے، اور دیش کے سمویدھان کے پرخچے پارلیمنٹ میں بھی اڑائے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی اڑائے جا رہے ہیں۔ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ لیکن جس جماعت کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، آل انڈیا مسلم پرستہ بورڈ، اب اس پر انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرف سے حملے شروع ہو رہے ہیں۔ بھائی حملے تو ہوں گے ہی، مگر ہمیں صحیح معنوں میں ایک مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی غفلت کا شکار ہیں، اور ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنی بدعملیوں کی سزا پا رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ملک میں 2 طرح کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل، یہ اسلام کے خلاف ہیں، کھلی ہوئی ہیں۔ جو ایکسٹرنل فیکٹری ہے وہ تو فرقہ پرست لوگوں نے کھول رکھی ہے، ماب لنچنگ کی شکل میں، اور مسجدوں پہ حملے کی شکل میں، اور اوقاف کی جائیداد کو ہڑپنے کی شکل میں، آپ کو معاشی اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے، سیاسی اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے، اور اپنے مذہب پہ عمل کرنے میں دھمکی دینے کے لیے، یہ تو خارجی اعتبار سے آپ کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور اسلام کی شکل و صورت بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ داخلی اعتبار سے جو فیکٹری کھلی ہے وہ غیر مسلموں نے نہیں کھولی ہے، وہ خود بدعمل مسلمانوں نے کھولی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شراب اسلام میں حرام، مسلمان نے شراب کی فیکٹری کھول دی، سود اسلام میں حرام، مسلمان سودی کاروبار کو عیب نہیں بلکہ ہنر بنا چکے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ضروری ہیں، عیسائیوں کے ہاں سنڈے ٹو سنڈے ہے، مسلمانوں نے جمعہ ٹو جمعہ بنا لیا ہے۔ تو مسلمان، میں بہت صاف بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بہت کڑوی لگے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہیں، اور مسلمان اسلام کے قانون کو فالو نہ کرتے ہوئے اسلام پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب بدعملی اور بدعقیدگی اس انتہا کو پہنچے گی تو قوموں کا زوال تو ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ لیکن بورڈ پہ یہ آروپ لگ رہا ہے اعظمی صاحب کہ وہ اویسی صاحب کے ہاتھ میں ارغمال ہو چکا ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ سوال کیجیے آپ بورڈ کے پریزیڈنٹ سے۔